چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔ جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے۔ خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے، جب تک چلے گی چلے گی، پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا۔ رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، ماں ماں نہ رہی، بھائی بھائی نہ رہا، بیوی بیوی نہ رہی، دوست دوست نہ رہا۔ یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں۔ وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں۔ اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے۔ انہیں محمد مصطفیٰ ملے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن وعد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قبوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفق شاط بن سام بن نوح بن لامن بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، وہ نبی ہے۔ ہمارے نبی اگرچہ پردہ کر گئے، چلے گئے، زندگی آج موجود ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی کو آپ دنیا سے گئے۔ اس دن سے آج تک جس طرح آپ 63 سال گزار کر گئے، آج ہمارے پاس کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ واحد امت ہے جس کا قرآن محفوظ، جس کے نبی کا فرمان محفوظ۔ اہل ایمان میں ایک چھوٹا سا طبقہ پٹڑی سے اترا ہے، حدیث کا انکار کر کے۔ میرے بھائی ہیں، قابل رحم ہیں، قابل رحم ہیں۔ میرے نبی کی ختم نبوت ختم ہو جائے اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ صرف قرآن کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے، قرآن میرے رب کا کلام ہے اور اس کو بتانے والا میرا رسول ہے۔ میرے نبی کی حدیثوں کا اعتماد اٹھ گیا تو قرآن سے گمراہ نہیں ہوگے تو اور کیا کرو گے؟ قرآن تمہیں جنت میں لے جائے گا، جہنم کی وادیوں میں پھینک دے گا۔ میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے۔
اس نے جیسے کتاب میں زیر زبر میں تبدیلی نہیں ہونے دی، اس نے اپنے نبی کے کلام میں بھی کسی باطل کلام کو داخل ہونے نہیں دیا۔ اس امت نے سند کا علم زندہ کیا کہ اس نبی کی ہر بات سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، سند کے ساتھ۔ یہ جنگ سے نہیں، جنگ اخبار سے نہیں، نوئے وقت سے نہیں، ایکسپریس سے نہیں، ڈاؤن سے نہیں، نیوز سے نہیں، ڈائجسٹ سے نہیں، اردو سب رنگ ڈائجسٹ افسانوں سے نہیں، یہ واحد امت ہے جس نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے حضرت علی کو پانی پلایا اور کھجور پیش کی اور ایک حدیث سنائی، ایک فرمان۔ امام علی نے امام حسن کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ 1980 میں میرے استاد نے مجھے وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے۔ میرے نبی کے فرمان گم ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، غلط ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، سوچ کی غلطی ہے، خطا کی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، میرا اللہ عاجز نہیں، میرا اللہ کمزور نہیں۔ ہم اب میرے باپ مر گئے، ماں مر گئی، ہم نے ان کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی، لیکن تھوڑی سی، چونکہ ہم کمزور ہیں ساری نہیں سنبھال سکے۔ یہ ہمارے لاہور کے میوزیم میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے تاریخی ورثے سنبھال کے رکھے، اور لندن کا میوزیم چلے جاؤ ایک دن میں ختم نہیں ہوتا۔ طاقتور حکمران تھے، ورثہ سنبھال کے رکھا۔ میرا اللہ اتنا کمزور ہے کہ میرے نبی کی باتوں میں من گھڑت باتیں شامل ہوں گی اور اسے پتہ نہ چلے گا، اور وہ سنبھالے گا نہیں۔ 1436 نہیں، 14,036 سال گزر جائیں، میرے نبی کا چاند چمکتا رہے گا، سورج چمکتا رہے گا۔ سورج ڈوبتا ہے، چاند گہناتا ہے، سورج گہناتا ہے، چاند میں داغ ہے، سورج میں آگ ہے، یہ ڈوبتے ہیں، یہ گھٹتا ہے، یہ بڑھتا ہے۔ میرے نبی کا سورج چمکا، آگ نہیں۔ میرے نبی کا سورج مسکرایا، میرے نبی کا چاند مسکرایا، داغ نہیں، گھٹنے والا نہیں، بڑھنے والا نہیں، ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہستی۔ میرے عزیزوں، اپنے حبیب سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اس کی زندگی کو سیکھو، آئیڈیل بناؤ اپنے نبی کو۔ کن چیزوں کو، کن کو ہیرو بنا کے چل رہے ہو؟ کن شخصیات سے متاثر ہو جو پیسے پہ بکتے ہیں، جو چیزوں پہ بکتے ہیں، جو کھلونوں کی طرح بکھر جاتے ہیں، اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں؟ وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے، ایک آئے ہیں جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا، تمہیں ہیرو بنا کے دیا، اسے پیار کیا، اسے لاڈ کیے۔ مزمل، مدثر، یہ لاڈ ہے، یہ لاڈ ہے۔ المزمل محبت، المزمل محبت، المدثر لاڈ پیار۔ یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول فل پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ۔ لاڈ پڑھو اپنے نبی کی زندگی۔ میرے نبی میں نے جو کچھ بتایا دیکھ کر آئے۔ یہ واحد نبی ہیں جنہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا، لیکن یہ کب پہنچایا؟ جب آپ مشقتوں کی چکی میں پستے 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 پس کے رہ گئے۔ ہائے 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 ہائے، 10 سال گالیاں پتھر، گالیاں پتھر۔ جب آپ تھک جاتے تو باہر چشا سینے سے لگاتے، اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی۔ اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا۔ ہے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا
تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی. ما اسرا ما وجدت فقدک یا عم. اے چچا، آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی. راستے مکے کے بند ہو گئے. بند، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ دو جہان کے سردار، کہاں جاؤں؟ یہی دنیا کا دستور ہے، امتحان ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا چلو طائف چلتا ہوں. طائف چلتا ہوں، کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل. زید بن حارثہ، انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا. میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے. پتھر مار. میں پچھلے سال پچھلے عمرے پر گیا، وزٹ ویزا. میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ اب عام پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا. وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی. میں ایک چھت پہ چڑھ گیا. چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی محمد کہے، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراجا منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا. کبھی عزیز کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی حریص علیکم کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے. اور اس وادی میں لہو لہان اتنے پتھر پڑے کہ اب بے ہوش ہو کے گر گئے. زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی. پیچھے طائف والے، آگے عتبہ. عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ. یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار. ابو جہل نہیں تھا، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار، سپہ سالاری، اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا. حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا، اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا. آپ نیند بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے. ہاں، اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے. کیا بوڑھا کیا جوان، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے. جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، آوارگی، بے پردگی، ننگا پن، قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں. اور یہ وہ نبی ہیں ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا. میدان معاشر میں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا، میرے نبی نے امت کو پکارا ہے. عتبہ رونے لگا، کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت. اور ایسا قریشی خون، رشتہ قریب کا تھا کم وقت کا، ایسا خون جوش میں آیا. پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے، خود نوکر سے نہیں کہا، خود. اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، کہا عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا. یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی.
یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی. یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی. کہنے گا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر. کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر. دشمنوں نے جن پر رحم کھایا. آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں. اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہ آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا. تو آپ کو اپنے زخم بھول گئے. جب وہ واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کے کیوں چومے؟ پیارے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے. تیرے اوپر بھی اس کا جادو